الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ماں اور بہنوں، حق تعالی شانہ نے اس دنیا کو ایک فیکٹری اور کارخانے کے طور پر بنایا ہے، اور یہ فیکٹری اور کارخانہ بنانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ہر چیز کا بنانے کا میرے بھائی اور دوستو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس فیکٹری اور کارخانے میں میری عبادت ہو. اور کسی چیز کو بنانے کے لیے کارخانہ اور فیکٹری ڈالی جاتی ہے، اس میں مشینیں فٹ کی جاتی ہے، پھر اس کارخانے کو چلانے کے لیے میرے بھائیوں کاریگروں کو رکھنا پڑتا ہے. جب کاریگر آتے ہیں اس سے پہلے ان کی سہولت کے لیے رہنے کے لیے مکانات اور پانی وغیرہ بجلی وغیرہ کا انتظام پہلے سے کر دیا جاتا ہے تاکہ کام کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس میں ہر چیز کو اللہ نے پیدا کر دیا کہ آنے والے کی ہر ضرورت اس میں پوری ہو تاکہ پوری وہ عبادت کر سکے. انسانوں کو بھیجا تو انسانوں کو اللہ نے آنکھ
کان ہاتھ پیر بھی عطا فرمائے. ان کی ضرورت کے لیے میرے بھائیو زمین کو پیدا کیا تو زمین میں اللہ نے خزانے پیدا کر دیے. کھانے پینے کی ضرورت تھی تو گیہوں چاول اور جو کچھ جو ہے پیداوار ہے وہ اللہ نے زمین میں بھر دی. رہنے کے لیے مکانات کی ضرورت تھی تو اللہ نے اسی جو ہے مکان کو بنانے کے لیے پتھر چاہیے، لکڑے چاہیے، لوکھن لوہا چاہیے تو اللہ نے اس کو بھی پیدا کر دیا، پہلے سے زمین کو ذخیرہ بنا دیا. زیورات بنانے کے لیے، داگینے بنانے کے لیے سونا چاندی کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ نے پہلے زمین میں بھر دیا. گاڑی چلانی ہے، پیٹرول کی ضرورت ہے، اسکوٹر چلانی ہے، کار چلانی ہے، اللہ نے اس پیٹرول کو زمین میں بھر دیا. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سارے خزانے اللہ نے پہلے سے پیدا کر دیے. پانی چاہیے، جتنا ضرورت ہو نکالتے چلے جاؤ، اللہ نے خزانہ کا بنا دیا، اپنے اپنے وقت میں نکالتے رہو. جب یہ پورا کارخانہ فیکٹری تیار ہو گئی تو اس کا افتتاح ہوا، یعنی جس کے لیے تیار کیا تھا اس کو بھیجا گیا، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کو ساری چیزیں بتا دی گئی. جیسے میرے بھائیوں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ بٹن اس کا ہے، یہ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ باتھ روم ہے، اس کو اس طریقہ سے استعمال کرنا ہے، بتا دیتے ہیں. تو اللہ نے ان کو یہ علم بتا دیا کہ کپڑا کیسے بنانا ہے، اناج کیسے اگانا ہے، ساری چیزوں کا علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا نام اور ہر چیز کا کام بتایا. حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، علم دے کر، بتا کر کے. تو خیر اللہ نے یہ کارخانہ میرے بھائیوں بنایا اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. اور دنیا میں میرے بھائیوں ہر آتا ہے اپنا اپنا، جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک اپنا ایگریمنٹ لے کر کے آتا ہے. بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے پر 4 مہینے 3 چلے گزرتے ہیں تو اس کا پاسپورٹ بنتا ہے، اس کا پاسپورٹ بنتا ہے. جیسے دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی 3 چلے دو، 4 مہینے لگاؤ، تو ایمان تو ہے لیکن بے جان جاندار بن جاتا ہے. تو 4 مہینے کے بعد بچے میں جان پڑتی ہے، اور جان پڑتی ہے تو یہ حرکت کرنے لگتا ہے. پہلے بے جان تھا، اب یہ حرکت میں آتا ہے، اب یہ کروٹیں بدلتا ہے. ایسے میرے بھائیو 4 مہینے لگانے کے بعد یہ ایمان جس میں حرکت نہیں تھی اب یہ حرکت میں آتا ہے. اب ہاتھ وہی کرے گا جو اللہ کا حکم ہے، پیر وہی چلے گا جو اللہ کا حکم ہے، آنکھ وہی دیکھے گی جو اللہ کا حکم ہے. خیر میرے بھائیو ایمان میں جان پڑتی ہے. تو بچے پر 4 مہینے گزرتے ہیں تو اس کا پاسپورٹ بنتا ہے، اس لیے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں ان کو جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے. پاسپورٹ بنتا ہے، ویزا تیار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں میرے بھائیو اس کا ایگریمنٹ بنتا ہے. بغیر ویزا کے دنیا میں ایک ملک دوسرا ملک کے اندر داخلہ نہیں ہوتا. دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے،
تو کہا کہ بھائی خرچہ کرو، 500، 1000، 1500، 2000 لگاؤ تو تمہارا پاسپورٹ ویزا بنے گا. کہا یہاں 4 مہینے لگاؤ تمہارا پاسپورٹ ویزا بنے گا. پھر انسان کا ایگریمنٹ تیار ہوتا ہے، کسی کا 50 سال، کسی کا 25 سال، کسی کا جو ہے 60 سال، کسی کا 70 سال، کسی کا 100 سال. جب اس کا ایگریمنٹ پورا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اب اس میں رد و بدل نہیں ہوتا، ایک رتی برابر بھی پھیر پھار نہیں ہوتا. ایگریمنٹ اس کی اجل و موت ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں، اس کارخانے میں انسانوں کو بھیجا ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. دنیا والے کا ایگریمنٹ جو بنتا ہے نا بھائی، اس میں تو جو ہے پھیر پھار ہو جاتا ہے. 1 مہینے کا ویزا ملا تھا تو 2 مہینے کا ہو جائے گا، 2 مہینے کا ملا تھا 4 مہینے کا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں جو ایگریمنٹ قائم ہو گیا، بنا دیا، اب اس میں پھیر پھار نہیں ہوتا. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس کا ایگریمنٹ ختم، اب ایک گھڑی نہ ادھر نہ ادھر، ٹائم ٹو ٹائم، کوئی فرق نہیں، ایک رتی کے برابر بھی پھیر پھار نہیں ہوگا. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دنیا میں تو میرے بھائی اور دوستو اس لیے پھیر پھار نہیں کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، بڑی قدرت والا زبردست باخبر خدا ہے. دنیا کا پھیر پھار ہو جاتا ہے. یہ ریل گاڑی کے کنٹرول کرنے والے میرے بھائیوں اور دوستوں کرے، لیکن اسے پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، حال کا بھی علم ہے، آئندہ کا بھی علم ہے. تو اللہ کے ایگریمنٹ میں کوئی پھیر پھار نہیں ہوتا. تو خیر میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے دنیا کے اندر جو ہم کو بھیجا ہے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. دیکھو اللہ کے نظام میں کوئی پھیر پھار ہوتا ہے؟ اللہ نے سورج کا وقت نکلنے کا جو رکھا ہے، جھٹ کر کے اپنے وقت میں نکلتا ہے. غروب ہونے کا وقت ہے، اپنے وقت میں غروب ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. نہ سورج چاند کو پا سکتا ہے، نہ رات دن میں گھس. اللہ کا ایگریمنٹ بنایا ہوا ہے، اللہ کا نظام ہے، بڑی قدرت والا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، انسان دنیا میں آ کر کیا کرنے والا ہے، کتنا رہنے والا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، سب ان کے پاسپورٹ میں، ان کے راشن کارڈ میں اللہ پاک لکھ دیتے ہیں. ان کا راشن کارڈ بن جاتا ہے. دنیا کی حکومت، ایک راشن کارڈ ہوتا ہے نا بھائی، 5 ہے آدمی تو 5 کوپن کا 5 مال ملے گا، 10 آدمی ہے تو 10 کا مال ملے گا. تو کوئی بابا یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی اولاد کو میں پالتا ہوں، میں میرے بچے کو میں کھلاتا ہوں. نہیں، ان کے راشن کارڈ میں جتنا ہے وہ کھاتا ہے، وہ لے کر آیا ہے. ہاں اللہ پاک ان کے ذریعے اور بدل کے اندر باپ کو دے، وہ الگ بات ہے. تو خیر میرے بھائی اور دوستو، حق تعالی شانہ نے اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے اور اس دنیا کے کارخانے کو اللہ نے تیار کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں،
دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا. اسی لیے دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے اگر اس زمین پر کوئی دیوار قائم ہوئی یا کوئی کھوٹا کوئی مکان بنایا تو یہ اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ بنایا. یہ کس نے بنایا بھائی؟ یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنایا. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اگر اللہ اپنا گھر زمین پر نہ بناتا میرے بھائیوں تو ہمارے گھر نہ بنتے. زمین برداشت نہ کرتی, زمین کانپتی. اللہ نے اپنا گھر زمین پر بنا دیا, زمین کو سکون ہو گیا, زمین کو سکون ہو گیا. اب میرے اوپر گھر بناؤ, کوئی حرج کی بات نہیں. باقی ہم اپنے گھر بناتے تو جو ہے دھڑ کر کے دھب ہو جاتے, سمجھے. اللہ نے اپنا گھر بنا کر زمین کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. پھر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, سمجھے. پھر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے مکانات بنے. اس لیے کہ عبادت فیکٹری قائم کی ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے, تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا. خیر میرے بھائیو, یہ گھر قائم رہا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب طوفان آیا, زمین کی, جیسے ہم کسی چیز کی دھلائی کرتے ہیں تو اچھی اچھی چیزیں پہلے جو ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں, پھر دھلائی ہوتی ہے. اللہ کو اس پوری زمین کی دھلائی کرنی تھی تو سب سے پہلے اپنا گھر اللہ نے اٹھا لیا, اپنا گھر اٹھا لیا. اور یہ میرے بھائیوں اٹھا ہے تو ساتوں آسمان پر جا کر اس گھر کو اللہ نے, کعبۃ اللہ کو ساتوں آسمان پر فٹ کر دیا. اس کا نام ہو گیا بیت المعمور. اس کا نام کیا ہو گیا؟ بیت المعمور. بیت المعمور کہتے ہیں ہر وقت آباد, ہر وقت آباد, بھرا ہوا. اس لیے کہ فرشتے میرے بھائیوں ایک دن میں 70,000 فرشتے جو ہے ان کا طواف کرتے ہیں, 70,000. اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا 2 مرتبہ اس کی باری نہیں آتی. اور یہ بیت اللہ جب اپنی جگہ سے اللہ نے اٹھایا تو بالکل سیدھا چلا. اگر وہاں سے کوئی چیز پھینکی جائے تو ابھی جو ہے کعبۃ اللہ کے اوپر گرے, بالکل سیدھا. تو میرے بھائیو اور دوستو, پھر جو ہے وہ جگہ جو ہے طوفان آیا, بارش ہوئی, تو وہاں بھی مکہ میں بھی طوفان آیا, سیلاب آیا, وہ جگہ پور ہو گئی, ٹیکری کی طرح تھی. اب وقت آتا ہے میرے بھائیو ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ پورا پلان بتایا, وہ جگہ بتائی کہ اس جگہ پر میرا گھر بنانا ہے. پلان اللہ نے بتایا, اتنا لمبا, اتنا چوڑا, اتنا جو ہے گہرا, یہ اللہ نے پورا پلان دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ بھی ذکر کے قابل ہے جب ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ بیٹے اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے باپ کو دے رہے ہیں۔ محنت کا کام ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام تعمیری کام کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کر رہے ہیں۔ جو آج مکانوں کی تعمیر کر رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بشارت کی بات ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام جب دیواریں بناتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا، دیواریں اونچی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ٹول ہوتا ہے نا، ٹول لیتے ہیں، سیڑھی لیتے ہیں، پالک لگاتے ہیں، پھر دیواروں کو جو ہے اونچی لے جاتے ہیں۔ وہاں تو جو ہے میرے بھائیو، لق و دق میدان، نہ بانس نہ بنسری، نہ ٹل نہ سیڑھی نہ پالک، کوئی چیز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، میرے بیٹے اس سائز کا پتھر ذرا تلاش کر کے لا، اب تو ہاتھ نہیں پہنچ رہا اوپر۔ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اس سائز کا پتھر ذرا تلاش کر کے لا، تاکہ میں اس پر کھڑا ہو کر کے بیت اللہ کی اس دیوار کو تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام چلے پتھر کی تلاش میں، جہاں پتھر اور چٹانیں پڑی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن جو باپ نے جس سائز کا پتھر بتایا وہ پتھر نظر نہیں آ رہا۔ جو سائز بتائی تھی وہ سائز کا پتھر نظر نہیں آ رہا۔ رب العالمین یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، میرا اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل آج اس سائز کا پتھر تلاش کر رہا ہے، وہ نہیں مل رہا۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے میرے جبرائیل جلدی جا، جنت سے وہ پتھر لے کر کے جس سائز کا وہ تلاش کر رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ پتھر لے کر کے میرے بھائیو آتے ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جو مقام ابراہیم ہے نا، وہ پتھر جو ہے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں، چپکے سے رکھ دیتے ہیں۔ ابو قبیس جہاں جگہ بتائی تھی وہاں چپکے سے رکھ دیتے ہیں، اور پھر انسانی شکل میں اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ کہا، نوجوان کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا، باپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، میرے ابا اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، میرے پاس وہ پتھر مانگا ہے، اس سائز کا پتھر تلاش کر رہا ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ساتھ چلے۔ کہا میں بتاتا ہوں اس سائز کا پتھر۔ بتایا جو لے کر آئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہاں بس میرے ابا نے یہی سائز کا بتایا تھا، اٹھا کر لے کر چلے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس پتھر میں کمال یہ تھا میرے بھائیوں، کشش اس پتھر میں یہ تھی کہ جتنی ضرورت ہوتی اتنا یہ پتھر آٹومیٹک اونچا ہوتا جاتا، اور جب جو ضرورت پوری ہو جاتی پھر وہ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ جیسے یہ اپنے جو ہے گاڑیاں چلانے والے جب ٹیوب ٹائر جو ٹائر بدلتے ہیں، ویل کو جو ہے اونچا کرنا ہوتا ہے تو کیا لگاتے ہیں؟ وہ جیک لگاتے ہیں نا، وہ جیک لگا کے جو ہے اس کو جو ہے ادھر کرتے ہیں، پھر جیک اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو اس میں تو جو ہے اپنے طاقت لگانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس پتھر میں وہ یہ کشش ہے کہ میرے بھائی یہ آٹومیٹک وہ پتھر اونچا ہو جا رہا ہے، اور جب ضرورت پوری ہوئی اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ توجہ فرمائے میرے بھائیوں،
جب یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا جیسا اللہ نے کہا تھا، تو اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ ایک کام، اللہ کا حکم پورا ہوا، ایک کام ہو گیا۔ جب کام ہوا تو میرے بھائیو، باپ بیٹے نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، باپ بیٹے نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، باپ بیٹے نے اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا، اللہ سے مانگا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ کیا کہا؟ ہر بات سے میرے بھائیو ہمیں سبق لینا ہے۔ کوئی عمل کرنے کے بعد وہ عمل اگر اللہ قبول کرے تو ہمارا کام بنا، اگر اللہ قبول نہ کرے، رد کر دے، تو ہمارا کام نہیں بنے گا۔ تو کام کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت مانگنا کہ اللہ ہم نے جو کام کیا اس کو تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو، اس کام کو تو قبول فرما لے، اور تو ہی ہے ہماری دعاؤں کو سننے والا، اور تو ہی ہے ہماری نیتیوں کو جاننے والا۔ ہم نے یہ کام کیا ہے شہرت کے لیے، نام نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں کیا۔ تو جانتا ہے ہماری نیتیوں کو، نیتی صحیح ہے تو کام صحیح ہے، اس کی جزا بھی ہے۔ اگر نیتی صحیح نہیں ہے میرے بھائیو، جتنا بھی اونچا کام کیا جائے وہ بیکار ہے۔ یہ خدمت خلق کرنے والے اپنی نیتیوں کو صحیح کر لیں میرے بھائیو، قسم خدا کی وہ کامیاب ہو جائیں۔ بڑے بڑے لمبے لمبے دعوے تو کرتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں خلق کی، خدمت کرتے ہیں خلق کی۔ ارے اپنی شہرت کرتے ہو، نیتیوں کو تلاش کرو، اپنی نیتیوں کو جو ہے صحیح کرو۔ نیت صحیح ہونا چاہیے، نیت صحیح ہے، کامل ہے، تھوڑا سا عمل بھی اس کو کامیاب کرے گا۔ اور نیت صحیح نہیں ہے، دنیا میں اپنی واہ واہ کرنا ہے، اپنا نام کمانا ہے، شہرت اور نامود کے لیے کیا ہے، اونچے سے اونچا کام کر جائے میرے بھائیو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز بادشاہ اس کے منہ پر مارے گا، اس کے منہ پر مارے گا۔ اللہ عملوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو نیتیوں کا جو ہے، اللہ اندر کا چیز دیکھتا ہے۔ قربانی میں قربانی کرتے ہیں تو میرے بھائیو گوشت اور خون کو دیکھتے ہیں اللہ، ہاں بھائی، نیتی کو دیکھتے ہیں، تیری نیتی کیا ہے۔ تو اپنے محلے والوں کو بتانے کے لیے یہ بڑا دمبا لایا ہے یا اللہ کو دکھانے کے لیے لایا ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں فخر کرنے کے لیے یہ بڑا بکرا لایا ہے یا اللہ کو دکھانے کے لیے لایا ہے؟ اللہ تو اندر کے بھید کو جانتا ہے، نیتی کو جانتا ہے، تیری نیت کیا ہے، اس کام جو کر رہا ہے اس میں تیری نیت کیا ہے۔ اللہ کی رضا کی نیت ہے تو اللہ کی یہاں قابل قبول ہے، اور اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، اللہ کی یہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ پھر بڑا آدمی کرے یا چھوٹا آدمی کرے، نبی کرے یا ولی کرے، پڑھا لکھا کرے یا ان پڑھ کرے، اللہ تو نیتی کو دیکھتے ہیں، تیری نیتی کیا ہے۔ انگوٹھا چھاپ ہے لیکن ڈر خدا کا ہے، خوف خدا کا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل اس نے کیا ہے، اللہ اس کا بیڑا پار لگائیں گے۔ اور میرے بھائیو پڑھا لکھا گریجویٹ ہے، اگر اس کی نیتی صحیح نہیں ہے، بڑے سے بڑے عمل کر کے آیا ہے، لیکن اللہ اس عمل کو اس کے منہ پر مارے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو اللہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے اللہ کے گھر کو بنایا، تعمیر کیا، لیکن اب اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس خدمت، اس کام کو تو قبول فرما، قبول فرما۔
اور ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہماری نیتیوں کو تو جاننے والا ہے. ہم نے یہ شہرت اور نام و نمود کے لیے کام نہیں کیا. رب العالمین نے فرمایا ہے میرے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ بھی راضی ہو گیا, اللہ خوش ہو گیا ہے نا بھائی. یہ حاجی حج کر کے ابھی ابھی آئے ہیں نا بھائی. اللہ ہم سب کو وہ جگہ نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو وہ جگہ دکھائیں. بڑی مبارک جگہ ہیں, بڑی مبارک جگہ ہیں. اللہ خوش ہو گیا. اور ابراہیم تو وہ ابراہیم ہے میرے بھائیو خلیل اللہ علیہ السلام کہ ہر امتحان میں وہ پاس ہوئے ہیں اور ہر پرچے میں 100 نمبر لیے ہیں. اللہ نے دنیا میں کئی پرچے بھروائے لیکن ہر پرچے میں ابراہیم خلیل علیہ السلام میرے بھائیو کم نمبروں سے نہیں فل نمبر سے پاس ہو کر دکھایا, فل نمبر سے. خیر مجھے جو ہے ساری باتیں نہیں کرنی. جیسے بیٹے کی جو ہے قربانی مانگی اللہ نے جو ہے حضرت ابراہیم نے پیش کر دی تو خیر اللہ خوش ہو گیا. کہا ہے میرے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو موقع تھا نا بھائی, جو چاہے مانگ سکتے تھے اور کام بھی بن جاتا تھا. اگر سونے کا بنگلہ مانگتے اللہ دے دیتے, محل مانگتے دے دیتے, باغ بگیچے مانگتے دے دیتے, دنیا کی کوئی چیز مانگتے اللہ دے دیتے. لیکن انبیاء دنیا کی نہیں مانگتے, انبیاء تو اللہ کی رضا مانگتے ہیں. کہا ہے میرے پروردگار میں تو تیری رضا مانگتا ہوں. کیا کہا؟ میں تو تیری رضا مانگتا ہوں, میں تیری فرما برداری مانگتا ہوں, میں تیری اطاعت مانگتا ہوں. تو ہمیں تیرا فرما بردار بنا لے, تو ہمیں تیرا فرما بردار بنا لے. جیسے ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حاجت کے لیے تشریف لے گئے. ایک صحابی نے پہلے سے لوٹا وغیرہ تیار کر کے رکھ دیا, میرے آقا آئیں گے تو. جب آقا نے آ کر دیکھا کہ صحابی کو بغیر بتائے لوٹا لے کر کے جو ہے ساری تیاری کر کے کھڑا ہے, اللہ کے نبی خوش ہو گئے, اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور صحابی کو شاباشی دی اور کہا اے میرے صحابی مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ کے نبی نے بھی کہا اے میرے صحابی. اللہ کے نبی خوش ہو گئے, بغیر بتائے لوٹا وغیرہ جو ہے تیار کر کے رکھا. تو صحابی کی مانگ بھی مانگ تھی میرے بھائیو, ہماری طرح نہیں تھا. صحابی نے مانگا یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں, آپ ہی کے کمپاؤنڈ میں, آپ ہی کے ڈیلے میں, تاکہ میں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے کچھ اور چیز مانگتا. صحابی نے کہا نہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہی مانگتا ہوں, میں تو وہی مانگتا ہوں. تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نماز کی پابندی کرتے رہنا. نماز کی, ہاں سنیو بھائی کان کھول کر, نماز کی پابندی کرتے رہنا. میں اس نماز کے ذریعے سے تیری سفارش اللہ سے کر دوں گا کہ تجھے جو ہے میرا جو ہے میری رفاقت تجھے مل جائے, میرا ساتھ مل جائے. تو بھائی نماز اصل چیز ہے, بھائی نماز اصل چیز ہے. نماز ہی سے میرے بھائیوں دامن ملے گا حسن حسین کا, یاد رکھو. یہی نماز ہے میرے بھائیوں جس نماز کے لیے میرے دوستوں اور بھائیوں صحابہ نے اور تابعین تابعین نے اولیاء کرام نے بڑی بڑی قربانیاں اور بڑی بڑی جگہوں کے اوپر نماز ادا کر کے دکھائی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا, میں اس کے ذریعے سے اللہ سے تیری سفارش کروں گا. تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مانگ اے میرے خلیل, کیا مانگتا ہے؟ مانگ.
ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ابراہیم علیہ السلام کے رہنے کے لیے چھپرا نہیں تھا, جھوپڑا بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھوپڑا نہیں تھا, تو مانگ سکتے تھے بھائی جھوپڑا کہ اللہ مجھے جھوپڑا دے دے. جھوپڑا نہیں مانگا. کیا مانگا اللہ سے؟ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو قبول کر لے, اور مجھے اور میرے اسماعیل کو تیرا فرما بردار مطیع بنا دے, تیرا فرما بردار بنا دے, تیرا مطیع بنا دے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی مانگ سمجھے میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فیکٹری اور کارخانے کو بنایا ہے اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے, اپنی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا. ایک بات یہ خیال میں رکھو میرے بھائیو, ایک ہے عبادت کی مشق اور ایک ہے عبادت کا میدان. ایک کیا ہے؟ ایک ہے عبادت کی ٹریننگ اور ایک ہے عبادت کا میدان. جیسی ٹریننگ ہوگی ویسا یہ میدان میں کامیاب ہوگا. اگر ٹریننگ صحیح نہیں ہے, اس کی مشق صحیح نہیں ہے, تو میرے بھائیو میدان میں یہ ناکام ہو جائے گا. کرکٹ کھیلنے والے مقابلے میں اترتے ہیں تو ایسے اندھا دھن نہیں اترتے. کبھی ان کی مشق جو ہے کم ہو رہتی ہے, ٹریننگ کم رہتی ہے, تو ناکام ہو جاتے ہیں, پوری دنیا کے تانے سنتے ہیں, ہے نا بھائی. کرکٹ کے شوقین جو ہوتے ہیں وہ تو جو ہے اچھی طریقہ سے جانتے ہیں. تو اس کا جو ہے ٹریننگ کا میدان, ٹریننگ کی جگہ, مشق کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے, لیکن مقابلہ کا میدان کوئی اور ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ مسجدیں جو ہے نا, مسجدیں یہ ٹریننگ کی مشق کی جگہ ہے, ٹریننگ کی مشق کی جگہ ہے. عبادت کی مشق, عبادت کی ٹریننگ یہاں مسجدوں میں ہوتی ہے, اور میدان جو ہے بازار ہے, دکان ہے, بیوی بچے ہیں, کھیتی ہے, باڑی ہے, یہ ہمارا میدان ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. ہفتے میں ایک مرتبہ آ جاؤ, اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف خرید و فروخت کر دو. کہا نا جمعہ کے دن خرید و فروخت بند کرو, جو نماز جو ہے اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف. یہ تمہارا مشق اور ٹریننگ ہفتے کی, اور یہ 5 وقت تو ٹریننگ اور مشق ہوتی ہی ہے, 5 وقت تو ہے ہی, لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ ٹریننگ اور مشق کے لیے آ جاؤ جمعہ میں. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. آ جاؤ خرید و فروخت بند کر کے اللہ کے گھر میں, نماز کو ادا کر لو. جب ادا کر لی, ٹریننگ اور مشق ہو گئی, پھر کیا اللہ نے فرمایا؟ پھر کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب نماز کو ادا کر لیا, اب پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر, پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر, پھیل جاؤ, نکل پڑو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کے فضل کو تلاش کرو, حلال روزی کو تلاش کرو. حلال روزی کے لیے نکل جاؤ, حرام کے لیے نہیں, حلال روزی کے لیے پھیل جاؤ. مشق وہاں ہو گئی, اب نکل جاؤ, دکانوں پر چلے جاؤ, کھیتیوں پر چلے جاؤ, باڑیوں میں چلے جاؤ, بیوی بچوں میں چلے جاؤ, فیکٹریوں میں چلے جاؤ, جہاں چاہو چلے جاؤ, لیکن یاد رکھنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی یاد کو نہ بھلانا, اللہ کی یاد کو نہ بھلانا, اللہ کی فرمانبرداری کو نہ بھلانا. عبادت, عبدیت, جو کرنے کو کہا وہ کرنا, جو نہ کرنے کو کہا اس کو چھوڑ دینا.
عبادت صرف مسجد ہی کا نام نہیں ہے، عبادت عبدیت کا نام ہے. جو اللہ نے کرنے کو کہا اس کو کرو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. اب تجارت میں اللہ کا جو حکم کرنے کو ہے وہ کرتے رہو، اور جہاں تمہیں روکا وہاں رک جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیو اور دوستو، مشق اور ٹریننگ مسجدوں میں اور میدان بازاروں میں، دنیا میں. اگر مشق ہماری صحیح ہے، جس کی بھی مشق صحیح ہے، جس کی ٹریننگ صحیح ہے، ان کے میدان میں میرے بھائیو اور دوستو زندگی صحیح ہے، میدانوں میں زندگی صحیح ہے. اسی لیے یاد رکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹریننگ لی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. حضرت عمر فاروق نے ٹریننگ لی مسجد نبوی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. عثمان ذی النورین نے ٹریننگ لی، علی المرتضی نے ٹریننگ لی، حضرت امام حسن حسین نے اپنے اوپر والے بزرگان دین سے ٹریننگ لی. تو ہر میدان میں پھر 100 کے بدلے 500 آ جائے، 500 کے بدلے 5000 آ جائے، 5000 کے بدلے 5 لاکھ آ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. چاہے ہماری جیت ہے تو بھی کامیابی ہے، شہادت ہے تو بھی کامیابی. ٹریننگ صحیح تھی. آج ہماری ٹریننگ اور مشق مسجدوں میں صحیح نہیں، دکانوں کی زندگی صحیح نہیں، تجارتوں کی زندگی صحیح نہیں، بیوی بچوں والے کی زندگی صحیح نہیں، گھر کی زندگی صحیح نہیں، کھیتی باڑی کی زندگی صحیح نہیں، رشتہ داروں کے میل ملاپ والی زندگی صحیح نہیں، میرے بھائیوں بڑوں چھوٹوں کے ساتھ میل ملاپ ہمارا صحیح نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہماری مشق اور ٹریننگ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. مسجدیں ہیں میرے بھائیوں، یہ تو یاد دہانی کے لیے ہے. تم نے کیا پڑھا ہے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہم مسلمان ہیں تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد کے اور تمام تعریف کے لائق تو وہ ہے جو رب العالمین ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اور عالمین کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک بھی وہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت، آیا بھائی عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تیرے خلاف کام کوئی نہیں کریں گے، تیرے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. ہم عبد ہیں، تیرے خلاف ہم کام نہیں کریں گے. مشق میرے بھائیوں اور دوستو ہماری صحیح ہو جائے. ارے مشق کی بات تو آگے کی بات، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. میرے اور آپ کے نمازیں صحیح نہیں ہیں ہماری. مشق اور ٹریننگ کی بات تو آگے کی ہے، نمازیں ہماری صحیح نہیں ہیں میرے بھائی. اسی لیے دعوت والے کہتے ہیں بھائی 3 دن چلا 10 دن لگاؤ، رکوع سجدہ کو تو صحیح کرو، سورہ فاتحہ صحیح کرو، سورتوں کو تو صحیح کرو، پھر آگے مشق والی بات آئے گی، آگے دھیان والی بات آئے گی، آگے خضوع والی بات آئے گی، خشوع والی بات آئے گی، ہے نا بھائی. صحابہ اللہ والے نماز پڑھتے تھے، گویا ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے وہ جہنم اور جنت کو دیکھ رہے ہیں، جہنم اور جنت کو دیکھ رہے ہیں. ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے ان کے سامنے پل صراط کا راستہ ہے. اور ہماری نماز، خیر تفصیل نہیں کرنا، ہر ایک آدمی جانتا ہے اپنی حال. میں اپنی نماز کا حال جانتا ہوں، آپ اپنی نماز کا حال جانتے ہو. جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو ہماری مشق صحیح نہیں، اسی لیے دکانداری صحیح نہیں. ہماری مشق صحیح نہیں، اسی لیے تجارت صحیح نہیں. ہماری مشق صحیح نہیں، ہماری گھریلو زندگی صحیح نہیں، ہماری جو ہے میرے بھائیوں مشق صحیح نہیں، تو پھر جو ہے اللہ کے دین پر چلنا ہمارا لیے میرے بھائیوں مشکل ہے. تو ہمیں ٹریننگ اور مشق کرنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجدہ میرے بھائیوں دیکھو، نماز ان کی دیکھو، مشق ٹریننگ تھی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز نہیں چھوڑی میرے بھائیوں، ایک نماز نہیں چھوڑی، لیکن دنیا والوں کو سبق دے کر کے گئے، بتلا کر کے گئے نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، ہم تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ علماء سے سنا زنا کرنے سے برا، شراب پینے سے برا، ظلم کرنے سے برا نماز کا چھوڑنا ہے، بہت بھاری گناہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم تک نماز کو ادا کر کے دکھایا، خون کے فوارے چل رہے ہیں لیکن نماز نہیں جا رہی۔ اور یہی میرے بھائیو، یہی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی درسگاہ سے نکلے ہوئے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ دیکھا تھا، عثمان ذی النورین کے سجدے دیکھے تھے، علی المرتضیٰ کے سجدے دیکھے تھے، صحابہ کے سجدے دیکھے تھے، تو حضرت امام حسین نے میرے بھائیوں کربلا میں سجدہ کر کے دکھلا دیا، سجدہ کر کے دکھلا دیا کہ ہماری جان، ہمارا آخری وقت اللہ کے حضور سجدے میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ٹریننگ اگر ہماری صحیح ہو، مشق اگر ہماری عبادت کی صحیح ہو جائے تو ہر میدان کے اندر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں میرے بھائیوں آپ نے سنی، اس کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام جو شہید ہوئے، ان کی شہادت کی قربانیاں، یہ میرے دوستوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت علی اصغر جوان بیٹا جب میرے بھائیوں خون میں لت پت ہو جائے اور باپ اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لائے تو کیا ان کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی؟ علی اکبر نوجوان اللہ کے راستے میں ظالموں کے سامنے للکار کر جاتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو دے دیتے ہیں، امام حسین ان کو اٹھا کر خیمے کی طرف لاتے ہیں، اس وقت میرے بھائیو حضرت امام حسین کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی؟ لیکن حضرت امام حسین نے کہا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی، اے اللہ قبول کر لے۔ معصوم علی اصغر، یہ تو نوجوان، یہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر، جب میرے بھائیو پیاس زبان باہر نکل رہی ہے علی اصغر کی، گھر کی مستورات کہہ رہی ہے ارے ان ظالموں سے کہو کہ اگر گناہ کیا ہے تو امام حسین نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ جو معصوم بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا، ان کے لیے تو کوئی پانی کا گھونٹ دے دے۔ لیکن میرے دوستو، ظالموں کے اوپر دنیا سوار تھی، لالچ تھی، خیر میرے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، دنیا کی لالچ میں پڑ گئے، نواسہ رسول کو نہیں دیکھا اور علی اصغر بھی نظر نہیں آیا، یہ معصوم کو بھی تیر اور جو ہے تیر لگا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں میرے بھائیو یہ پھول مرجھا گیا اور وہی ہاتھوں کے اندر اٹھا کر کے خیمے کی طرف معصوم کو لا کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جانوں کو قربان کرنے والے میرے دوستوں اور بھائیو ہمیں سبق دے کر کے گئے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق لیں۔ خالی جو ہے بڑی بڑی محبت کے دم بھرنے سے میرے بھائیو کام نہیں بنے گا، امام حسین کے نام سے شربت پی لینے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر امام حسین کے دامن کو پکڑنا ہے اور ان کے ساتھ حشر میں اٹھنا ہے تو نماز کی پابندی کرنا پڑے گی۔ حضرت غوث پیران پیر کے ساتھ اٹھنا ہے تو نماز کی پابندی کرنا ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ اجمیری کے ساتھ اٹھنا ہے تو نماز کی پابندی کرنا ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اور نماز کی بے حرمتی کی وہ یزید کے کمپاؤنڈ میں جائے گا، وہ جو ہے میرے بھائیوں مجرموں کی طرح وہ ہتکڑی پہن کر کے حشر کے میدان کے اندر آ کے کھڑا رہے گا۔ نماز اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے تو اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں اپنا گھر قائم کیا عبادت کے لیے۔ اللہ کرے کہ میرے بھائیوں ہماری سمجھ میں آ جائے تو
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری ٹریننگ صحیح ہو. ٹریننگ کیا ہے؟ کہ ہماری نماز صحیح ہو. نماز صحیح ہوگی دھیان والی تو میرے دوستو یہ مسجد سے باہر آئے گا تو اللہ کا دھیان ہوگا. اب جھوٹ بولے گا اللہ کا خوف کھائے گا, اللہ کا خوف کھائے گا. غلط کرے گا اللہ کا خوف کھائے گا. مسجد میں جا کے اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تو بڑا, اللہ تو بڑا. اس لیے میرے بھائیو بزرگان دین کہتے ہیں کہ پہلے نماز کو ارکانوں کو صحیح کرو, پھر اس کی مشق کرو, دھیان والی نماز پڑھنے کی کوشش کرو. ایک سجدہ ایسا کرو کہ جس سجدے میں یہ سوچو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. دھیمے دھیمے مشق کرو, انشاءاللہ دھیان والی نماز ہو جائے گی تو پھر پوری زندگی تمہاری اللہ کی دھیان والی ہو جائے گی, پوری زندگی اللہ کی دھیان والی ہو جائے گی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خدمت لی, تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگا اللہ نے وہ عطا فرمایا, اللہ نے وہ عطا فرمایا. اور مقام ابراہیم جو ہے, مقام ابراہیم اس کو کہاں رکھا تھا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ہے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا تھا. تو وہاں ایک مقبرہ جیسا بنا دیا گیا تھا, پہلے مقبرہ بنا ہوا تھا, گھر جیسا بنا دیا تھا, اس میں مقام ابراہیم تھا. اس لیے کہ وہاں پر بدعتیں ہوتی تھی, چومنا چاٹنا ہوتا تھا, اس لیے جو ہے وہ مقربہ بنا کے اس کو پیک کر دیا تھا. لیکن ایک وقت آیا جب جو ہے طواف کے اندر ضرورت پڑی زمین وسیع کرنے کی, تو علماء نے فتویٰ دیا کہ اس مقبرے کو ہٹا دیا جائے, مقام ابراہیم تو وہیں رہے گا. اب مقام ابراہیم پتھر وہیں پر ہے, اس میں جو ہے ایک چبوترا جیسا بنا دیا ہے. اور میرے بھائی اور دوستو, جو بھی حاجی وہاں جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے, جو بھی حاجی وہاں جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے, زیارت کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو کہ جب تعمیر ہو گیا, بن گیا, تو پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا, اے میرے خلیل, اے میرے خلیل, اب جو ہے میرا گھر بن گیا, تعمیر ہو گیا, اب حج ہوگا, اب حج ہوگا, تو حج کے لیے اذان دے دو, اعلان کر دو, حج کے لیے اعلان کر دو, اذان دے دو, تاکہ قیامت تک کے لیے حاجی جتنے آوے اس کو پھر بغیر اذان اور بغیر اقامت کے حج کرنا ہے. سب کی طرف سے آپ اذان دے دو. جیسے میرے بھائیو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان, دوسری کان میں اقامت کہہ دی جاتی ہے. پھر جب اس کا جنازہ ہوتا ہے اس وقت جو ہے اذان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اذان اور اقامت تو پہلے ہو گئی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ اذان دے دو, اور سب کی طرف سے اذان دے دو, اور اذان بھی ایسی اذان دو کہ سب سنے, اذان ایسی دو کہ سب سنے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میرے پروردگار, مکہ والے نہیں سن سکتے میری آواز, تو سب کو کیسے سنانا, سب کیسے سنیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا, اے میرے خلیل, آپ کا کام ہے آواز کا لگانا, آواز کا پہنچانا, یہ ہمارا کام, آواز کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے, آپ آواز دے دو. پھر آواز سنے بھی اور جواب بھی دے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, مقام ابراہیم پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں بھائی؟ اذان دیتے ہیں. یہ خلیل اللہ کی اذان تھی, یہ ابراہیم کی اذان تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی اللہ اکبر اذان دی, یہ پتھر جو مقام ابراہیم تھا وہ موم ہو گیا, موم. اللہ کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکا, موم ہو گیا یہ پتھر. لیکن آج میرے بھائیوں اور دوستوں, ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے, ہمارے دل تو پتھر سے بھی بدتر ہو چکے ہیں, ہمارے دل تو
پتھر سے بدتر ہو چکے ہیں. کئی اذانیں سنتے ہیں, فجر کی بھی سنی, ظہر کی بھی سنی, عصر کی بھی سنی, مغرب کی بھی سنی, عشاء کی بھی سنی, لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں, ہمیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے, جیسے ہمیں قبر میں جانا ہی نہیں ہے, جیسے ہم اللہ کو جواب دینا ہی نہیں ہے, آخرت کی کوئی فکر نہیں. میرے دوستو اور بھائیو, یہ خلیل کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کے نام کی بڑائی, یہ پتھر جو ہے عظمت کو برداشت نہیں کر سکا اور موم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیر اس میں گڑ گئے, نشان پڑ گئے. حاجی لوگ نشان دیکھ کے آتے ہیں بھائی, ہاں یہ نشان اسی وقت پڑے ہیں, یہ نشان اسی وقت پڑے ہیں جب ابراہیم خلیل علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں. اس وقت یہ پتھر اللہ کے نام کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکا, یہ پتھر نرم ہو گیا, گیلا ہو گیا, موم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس میں پڑ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آگے کیا کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ رَسُولُ اللَّهِ. پھر حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ کی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هَلُمُّوا لِلْحَجِّ هَلُمُّوا لِلْحَجِّ. اللہ نے اپنا گھر تعمیر کر دیا, بنا دیا, اب آ جاؤ حج کرنے کے لیے. حج تم پر فرض کر دیا, اپنے اپنے وقت میں اب حج کرنے چلے آنا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, ایک دن موت آنی ہے, ہمیں مرنا ہے, مر کر خدا کو جواب دینا ہے, آخرت کی فکر کرنا ہے. اگر آخرت کی فکر ہمارے اندر سے نکل گئی, قسم خدا کی میرے بھائیوں, دنیا میں ناکام ہو جائیں گے اور آنے والی ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے. دنیا میں بڑے بڑے اللہ والے اولیاء کرام اور صحابہ آخرت کی فکر کے اندر اپنے آپ کی جان کی, مال کی قربانیاں لگا لگا کر کے میرے بھائی اور رات دن خدا کے سامنے روتے روتے گزار دیے, روتے روتے گزار دیے. ارے مرد تو مرد, لیکن عورتوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو. حضرت رابعہ بصریہ نام سنا ہوگا, آخرت کی فکر دیکھو, بہت سے واقعات ہیں ان کے. وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کی اجازت لے کر رات کو مصلی پر کھڑی ہو جاتی تھی, صبح فجر تک نماز ادا کرتی, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی روتی. یہی رابعہ بصریہ میرے بھائیوں, جب ان کے شوہر نوجوان ہی کے عالم کے اندر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ رابعہ بصریہ کوئی بہت بڑی خاندان والی نہیں تھی. رابعہ بصریہ ایک غلام, ایک باندی تھی. اور یہ رابعہ بصریہ کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی, کالی کلوٹی تھی. اور رابعہ بصریہ میرے بھائیوں بانج تھی. مقام دیکھو اللہ کے یہاں مقام. اللہ شکل و صورت کو نہیں دیکھتا, اللہ قد و اقامت کو نہیں دیکھتا, اللہ ہندوستانی عربستانی کو نہیں دیکھتا, اللہ حبشی اور خوبصورت کو نہیں دیکھتا, اللہ گھاچی اور سید کو نہیں دیکھتا. اللہ تو دیکھتا ہے اس کے عمل کو, کون کتنے اچھے عمل کر کے لاتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات اسی لیے رکھا ہے تاکہ اللہ دیکھے کون کتنا اچھا عمل کر کے لاتا ہے, کون کتنا اچھا عمل کر کے لاتا ہے. یہ آزمائش ہے, موت و حیات ایک آزمائش ہے, آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اب عمل ہمیں کرنا ہے, کتنے اچھے کر کے لاتے ہیں, کتنے برے کر کے لاتے ہیں. تو یہ رابعہ بصریہ میرے بھائیوں کالی کلوٹی باندھی اور بانج, نوجوانی کے اس میں اپنے شوہر کا انتقال ہو گیا. رابعہ بصریہ کی حیات میں حسن بصری بھی تھے, وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے.
حسن بصری. تو حسن بصری رابعہ بصریہ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئے, اپنے خود کے نکاح کا پیغام لے کر آئے. شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. توجہ فرمائے, حسن بصری نے آ کر رابعہ سے کہا, حسن بصری بہت بڑے اللہ والے ہیں, حسن بصری کو کوئی نکاح کرنے کی خواہش نہیں تھی, لیکن حسن بصری یہ چاہتے تھے کہ یہ نیک عورت, اللہ کے قرب والی, اللہ والی عورت, میں اس سے نکاح اس غرض سے کرتا ہوں کہ کل حشر کے میدان میں ان کی نیکی اور ان کی جو ہے اللہ کی قربت کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے. یہ دل میں اس کی نیت یہ تھی. تو حسن بصری نے پیغام دیا رابعہ بصریہ کو کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. رابعہ بصریہ نے حسن بصری سے فرمایا کہ میری 4 بات کا تو جواب دے دے, میں تجھ سے نکاح کر لوں. دھیان سے سننا, میری 4 بات کا تو جواب دے دے, میں تجھ سے نکاح کر لوں. پہلی تو میری بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. کیا سوال کیا؟ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا. دوسرا سوال یہ کیا کہ کل حشر کے میدان میں اللہ ترازو لگائیں گے اور نیکی بھی تولیں گے, بدی بھی تولیں گے, تو کچھ لوگوں کی نیکیاں بڑھ جائے گی, کچھ لوگوں کی بدی بڑھ جائے گی, تو میری نیکیاں بڑھ جائے گی یا میری بدی بڑھے گی, یہ مجھے بتا. کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا. کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کل حشر کے میدان میں کسی کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے, کسی کو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے, تو مجھے یہ بتا کہ میرے نامہ اعمال میرے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا. کہا چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے, ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے. کچھ لوگ پل صراط پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ پل صراط پر سے کٹ کر جہنم میں گریں گے, تو میں پل صراط سے پار ہو جاؤں گی یا گر کر جہنم میں جاؤں گی؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا. کہا کہ جا, مجھے یہ 4 باتوں کا تیاری کرنے دے, شادی کے لیے میرے پاس کوئی فرصت نہیں. میرے بھائیوں ذرا سوچو, یہ ایک عورت ہے رابعہ بصریہ, فکر اس بات کی ہے میرے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے پر آئیں گے یا الٹے پر, اس کے لیے رو رہی ہے. میں پل صراط سے صحیح سالم گزر جاؤں گی کہ نہیں, اس کے لیے رو رہی ہے. میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں, اس کے لیے رو رہی ہے. میرے نامہ اعمال کا ترازو جو ہے نیکی کا پلہ بھاری ہوگا یا بدی کا, اس کے لیے رو رہی ہے. رات کو نیند حرام ہے, رات کو سوتی نہیں ہے. یہ رابعہ بصریہ ہے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہے سالن بنانے کے لیے, رابعہ بصریہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہے سالن بنانے کے لیے. پیاز نہیں ہے, پیاز. اب پیاز کے بغیر سالن کیسے بنے؟ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی, نہ خادمہ نہ خادم, نہ کوئی نوکر نہ چاکر کہ کسی کو کہے کہ پیاز لا دے. بس یہ سوچ میں ہے. ایک چیل, ایک پرندہ اڑتا ہوا اپنے دونوں پیروں میں پیاز کو دبائے ہوئے اڑ رہا ہے, جا رہا تھا. اس کے پیروں سے وہ پیاز گری اور رابعہ بصریہ کی گود میں آ کے گری. میرے بھائیو, یہ رابعہ کا مقام. اللہ کی ماننے والی, اللہ نے پوری دنیا کی نظام کو ان کے تابع کر دیا, تابع کر دیا. پرندے ان کی مدد کر رہے ہیں اور پیاز کی ایک ضرورت پوری کر رہے ہیں, لیکن یہی رابعہ بصریہ میرے بھائیوں اپنی زندگی میں رو رو کر اللہ سے مانگ کر آخرت کی فکر کے اندر اپنی زندگی گزارتی. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم اپنی زندگی آخرت کی فکر کریں, اپنی قبر کی فکر کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں. ہمارے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے
میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں کچھ کریں. یہ ذی الحجہ کا مہینہ, یہ محرم کا مہینہ, یہ تو ہمیں سبق سکھلا کر کے جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں. نہ معلوم آئندہ محرم دیکھیں یا نہ دیکھیں, نہ معلوم آئندہ ذی الحجہ دیکھیں یا نہ دیکھیں. ارے میرے بھائیو, آج تو ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں, کب ہماری آنکھ بند ہو جائے. آج ہمارے نوجوان جا رہے ہیں, تندرست بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں. ہمارے کندھوں پر جو ہے جنازے اٹھا کر ہزاروں من مٹی کے نیچے ڈال کر آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں, ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. جب آخرت کی ہمیں فکر ہوگی تو میرے دوستو اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ آج کی مجلس ان نوجوانوں نے بیچاروں نے محنت کر کے کہ چلو بھائی کچھ جو ہے دنیا کے ساتھ دین بھی کمائیں, یعنی دین کی بات اس لیے کرواتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے تاکہ ہماری آخرت بن جائے. تو میرے بھائیوں ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان جوانوں کے حوصلوں کو اللہ بڑھائے, اور اللہ ان جوانوں نے جس نے اس میں حصہ لیا ہے, اللہ ان کے تمام مرحومین, ان کے خاندان میں جتنے مرحوم ہو چکے, اللہ ان کی قبر سے بھر دے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ہمارے سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. آخر میں میرے بھائیوں اور دوستو, اگر ہم اپنے مرحوم کو یاد نہیں کریں گے تو نمک حرام کہلائیں گے. اگر ہم اپنے مرحوم کو یاد نہیں کریں گے نمک حرام کہلائیں گے. میں تو بار بار اس بات کو کہا کرتا ہوں, اپنے لیے نماز پڑھو, اپنے مرحوم کے لیے بھی نمازیں پڑھو, اپنے لیے روزے رکھو, اپنے مرحوم کے لیے بھی روزے رکھو, اپنے لیے خیرات کرو, اپنے مرحوم کے لیے بھی خیرات کرو. یہی سبق تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے, یہی سبق ہمیں دیا ہے. مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, یہ ہمارا مذہب, ہمارا اسلام نہیں سکھاتا. یہ تو میرے بھائی اور رسمی فاتحہ کرنے والے کہتے ہیں, یہ رسمی, یہ تیجا جس کو نمازیں نہیں پڑھنی, جن کو روزے نہیں رکھنے, جن کو قربانیاں نہیں دینی, جن کو صحیح درود نہیں پڑھنا, جن کو صحیح سلام نہیں پڑھنا, یہ کہتے ہیں نقلی سلام والے, نقلی فاتحہ والے. ان کو مسجدوں میں آتے میرے بھائیوں اور دوستوں جو ہے بل آتا ہے, وقت نہیں ہے ان کے پاس, وہ تو ایسے ہی اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں. باقی ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی نماز پڑھیں, مرحوم کے لیے بھی پڑھیں, اپنے روزے رکھیں, مرحوم کے لیے رکھیں, اپنی خیر و خیرات کریں, مرحوم کے لیے بھی کریں, ہر وقت یاد کریں. ارے جس باپ کے مکان میں تو رہتا ہے اس باپ کو یاد کر. نمک حرام بن گیا, وہی باپ تجھے مکان دے کر گیا, آج تو اس میں رہتا ہے. وہی باپ تجھے کھیتی دے کر گیا, اس کھیتی جو ہے تو کر رہا ہے. وہی باپ تجھے پڑھا کر گیا, وہی باپ تجھے ہوشیار کر کے گیا, وہی باپ تجھے کمانے والا بنا کر گیا, وہی باپ تجھے بیوی دے کر کے گیا. آج اس کو بھول گیا. اسی لیے میرے بھائی اور دوستوں کہا کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے رسمی کرتے ہیں نا, یہ رسمی میں کیا ہوتا ہے, جارت کر لی, 10واں, ہمارے یہاں تو نہیں ہے, باقی 10واں کر لیا, 20واں کر لیا, 30واں کر لیا, پھر آگے چلی تو کہا اب برس کے بعد یاد کریں گے. اب یہاں 30 تک آ کے بریک لگ جاتی ہے, پھر کوئی برسی میں یاد کریں گے. برسی ایک آدھ تو کر لی, دوسری برسی تو ہم بھول ہی جاتے ہیں. ہماری ماں بہنیں کچھ یاد کرتی ہے تو لوبان کی کڑی رکھتے ہیں, ہے نا. آج فلانی دادی کا فاتحہ ہے نا, فلانی میٹھی ماں کا فاتحہ ہے نا, فلانی نانی کا فاتحہ ہے نا, وہ بیچاری رسمن اپنے طور پر کرتی ہے, لیکن ہم تو بھول ہی گئے, ہم تو بھول گئے. آخری حدیث میں آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا میرے بھائیوں. ہمارے نبی نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے, ہم یاد کرتے رہیں. ایک مرتبہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں عائشہ سے فرمایا, ہماری ماں عائشہ سے فرمایا, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر بیٹی ہے, ہماری ماں امت کی ماں ہے,
میرے بھائیوں ہمارے نبی تو جو تعلیم دے کر گئے ہیں آسان 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 تعلیم دے کر گئے ہیں، ہمارے لیے بھی فائدہ اور ہمارے مرحوم کے لیے بھی فائدہ. وہ جو ہے جہالت کے اندر مشکل فاتحہ کو بنا دیا تھا کہ 500 روپے ہو تو جو فاتحہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے نان بھی لانی پڑے گی، سیرے نہیں لانی پڑے گی، چائے بنانی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، مولوی صاحب کو بلانا پڑے گا اور اتنی آئٹم بنانی پڑے گی، تو 500 1000 روپے 2000 ہو تب فاتحہ ہو. اب بیچارہ غریب آدمی، مزدور آدمی، ریکڑی چلانے والا، وہ کب اپنے باپ کا فاتحہ کرے گا؟ کب کرے گا؟ مجبور ہو جاتا ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں عائشہ سے فرماتے ہیں، بھئی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، عمل کرو گے بھائی؟ آسان ہے، اور دل میں ارادہ کر لو، انشاءاللہ جب تک جیئیں گے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو ہماری یہ مجلس کامیاب. سمجھے؟ کوئی ایک بات پر عمل ہو جائے میرے بھائیوں تو ہمارے لیے کامیابی ہے. باقی سننا اور سنانا کچھ بھی نہیں. بیٹھ گئے، یہاں سے سنا، یہاں سے نکال دیا، اور یہ تو ہمارے فائدے کی چیز ہے، یہ آخرت کی بینک بیلنس ہو رہی ہے. سمجھو بھائی، دنیا میں انسان جتنا بھی کرتا ہے، اللہ پاک نے ان کی حافظ جو اللہ نے کیا کہا، ہماری حافظ جو ہے، ہماری حافظ جو ہے آخرت میں ہے، ہم اس کو معاوضہ دے دیں گے، پورا بدلہ دیں گے، ان کی تنخواہ پگار پورا دے دیں گے. یہاں تو ضرورت کا ہم دیتے ہیں، ہم ودیش میں جاتے ہیں نا بھائی نوکری کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے، تو ہماری ضرورت کا وہاں دے دیتے ہیں. باقی ان کی آفس یہاں جو ہے ہوتی ہے جہاں پر، وہاں ان کا جو ہے بدلہ سال کا مل جاتا ہے، بھائی سال کا تم یہاں لے لینا. جب ہم مر کر جائیں گے نا میرے بھائیوں، یہ ضرورت دنیا کے عبادت اللہ کی کرنے کے لیے ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، لیکن اصل جو ہے ہمارا معاوضہ، اصل ہماری تنخواہ، اصل ہمارا پگار تو اللہ نے آخرت میں آفس رکھی ہے، وہاں ہم کو پگار تنخواہ وہاں ملے گی. سمجھے بھائی؟ ہاں وہاں ملے گی ہم کو تنخواہ. اور کتنی ملے گی؟ کسی کو 10 گنا، کسی کو 20 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 700 گنا. یہ تو اللہ کی بیک کا بیاج ہے بھائی، اللہ کی بیک کا سود اور بیاج ہے، حلال بیاج اور سود بڑا چڑھا کر کے اللہ دے گا، لیکن اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا، تیرا عمل کس لائق ہے، جیسا عمل ایسا اس کا بدلہ. تو آخرت میں ہم کو ملے گا میرے بھائیو، ہم عمل کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں، دنیا میں تو ضرورت کا اللہ دیں گے. تو ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں عائشہ سے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ سونے سے پہلے 3 کام کر کے سویا کر. سونے سے پہلے 3 کام کر کے سویا کر. کہا کیا؟ کہا ایک تو حج کر کے سویا کر. آپ تو سنو گے تو کہا ہو کیا کہا؟ ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ رات کو سونے سے پہلے ایک حج کر کے سویا کر، اور ایک قرآن پاک ختم کر کے سویا کر، اور تیسرا کہا تمام مرحومین کو اپنا گواہ بنا کر کے سویا کر. اپنا گواہ بنا کر، کل حشر کے میدان میں تو اٹھائی جائے تو سارے مرحوم تیری گواہی دے، سب کو گواہ بنا کے سویا کر. ماں عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت اونچے کام ہے، یہ کیسے کروں، کیسے کروں؟ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 300 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ. تو 3 مرتبہ تو پڑھنا آسان ہے بھائی، انگوٹھا چھاپ بھی کر سکتا ہے نا. ہاں کہا 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے ایک حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے. سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تو دینے والا ہے، اللہ تو لٹانے والا ہے، کوئی لینے والا ہونا چاہیے. ہاں اللہ تو دینے والا ہے اپنے بندے کو، لیکن لینے والا ہونا چاہیے.
ماں عائشہ سے فرمایا عائشہ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کر, اللہ تجھے ایک حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ پڑھ لے, اللہ تجھے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے. آسان ہے کہ نہیں بھائی؟ یاد رہ گیا؟ اب تیسری بات ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمائی, اے میری عائشہ, رات کو سونے سے پہلے تمام مرحومین کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کر کے سویا کر, یہ حشر کے میدان میں تیرے حق میں گواہ بن جائیں گے. کیا کہا ہے نا بھائی ہمارے نبی کی تعلیم؟ وہ کہتے ہیں نا, مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. ارے بے وقوف ہو, ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے مرحوم کو یاد کر کے سویا کر. اور اس میں ہمارا فائدہ, مرحوم کا تو ہے ہی, لیکن ہمارا بھی فائدہ. ایک تو تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کر 3 مرتبہ. لیکن ایک بات میں آپ کو آخر میں کہوں کہ بھائی صحیح پڑھیں گے تو ان کا اجر صحیح ملے گا, غلط پڑھیں گے تو اس کا اجر صحیح نہیں ملے گا. یاد رکھنا اس بات کو. اسی لیے یہ 3 دن والے اور چلے والے اور 10 دن والے جو آتے ہیں نا, یہ اسی لیے آتے ہیں کہ نکلو اپنے کلمے کو صحیح کرو, نکلو قرآن کو صحیح کرو, نکلو سورہ اخلاص کو صحیح کرو. اگر صحیح کرو گے بدلہ صحیح, صحیح کھیتی تو تمہیں بدلہ صحیح, دکان صحیح بدلہ صحیح. کھیتی صحیح نہیں ہے تو جو ڈالو گے وہ بھی چلا جائے گا, ڈالو گے وہ بھی ہے نا بھائی. باپ نے کھیتی کر لی, چاس برابر صحیح کر دیے, بیج بھی ڈال دیا, ہاریں بھی برابر صحیح نظر آتی ہے, لیکن بیٹا کو سکھایا نہیں, بغیر سیکھے بیل کی رسی پکڑ کے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیلی, وہ بیل کی رسی پکڑ کر بیلی چلانے لگا, وہ بیچ میں پاٹلے کے جگہ پر ہاروں پر بسمار کر رہا ہے. بیل کی رسی ادھر کھینچ لی ادھر کھینچ لی, تو باپ کی پونجی جو ڈالی تھی وہ بھی صفا چٹ ہے نا بھائی. ہاں تو کام صحیح ہوگا تو بدلہ صحیح, اگر کام صحیح نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوستو کیا ہوا برباد, کیا ہوا بھی برباد. اگر تیسرا کلمہ صحیح ہے, ہمارے نبی نے ایک زبان کے میرے بھائی اور دوستو فرمان ہے, نبی کا فرمان ہے, ضرور بھی ضرور اللہ اپنے خزانے سے ایک حج کا ثواب دیں گے. نیت صحیح ہو, کلمے بول صحیح ہو, سورہ اخلاص 3 مرتبہ صحیح, نیت صحیح ہے, بول صحیح ہے, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, پورے قرآن کا ثواب دیں گے. تو یہ 3 کام کر کے ہم بھی سویا کریں میرے بھائی. ہاں تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں, سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگ کر سو لیا کریں. آپ کہیں گے کہ دعا کرنے کے لیے تو وضو کرنی پڑے گی, 2 رکعت نماز بھی پڑھنی پڑے گی, ہاتھ اٹھا کے فاتحہ بھی پڑھنے پڑیں گے. نا آسان ہے. ارے سونے سے پہلے اپنے دل میں اپنی زبان سے کہہ لیا کر, اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف فرما اور ہمارے تمام مرحوم پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما. بس ہو گئی بات, ہو گئی. اللہ تو دل کے بھید کو جانتا ہے, یہ درد دل سے اللہ کے سامنے مانگتا ہے. نماز عشاء ادا کر کے آیا ہے, گھر میں سنت طریقے سے آیا ہے, اب سونے سے پہلے اللہ کے حضور میں اپنے دل سے کہتا ہے, اے میرے پروردگار میری بھی خطائیں تو معاف کر اور ہمارے تمام مرحومین کو بھی معاف کر. اپنی زبان میں, دیسی زبان میں, اللہ ہر زبان جانتا ہے بھائی. ہاں کوئی ضرورت نہیں لمبی چوڑی. اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ جو ہے, اور دوسرے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سونے سے پہلے بہت ساری مسنونات ہیں وہ بھی کر لیں. لیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ 3 باتیں بتائی, اس پر انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے. انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کا فائدہ, آخرت میں ہمارا فائدہ. اور اگر یہ یاد ہو, اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, یہ پڑھ لے. اگر عربی یاد ہے
اگر یہ یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں کہہ دیں اللہ تمام مرحومین کو تو معاف فرما. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج. میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا اللہ جو ہے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تو صحیح عمل کو دیکھتا ہے. ہم جتنا بھی کام کریں صحیح عمل کریں، صحیح نیتی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کا صحیح بدلہ ہمیں ملے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. ہاں بھائی، ایصال ثواب کے لیے بھی میں نے پہلے بھی کہا، تمام مرحومین کے لیے بھی، اور یہ مرحوم یوسف بھائی پڑھایا، جمال بھائی متھا اور اقبال بھائی پڑھایا. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ اس مجلس کے رکھنے میں جن جن بھائیوں نے اور نوجوانوں نے حصہ لیا ہے، ان کے تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ ان کی تمام کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا قاضي الحاجات ويا حل المشكلات ويا دافع البليات ويا شافع الأمراض يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.